الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کی بعثت کے ذریعے سے ثقلین کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ الحمدللہ آج کل اس دور میں اسلام کے دعوے دار جو ہیں، مسلمانوں کی تعداد، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 1 ارب سے جو ہے تجاوز کر چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اربوں میں ہے، اربوں میں 5-6 ارب سے جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا کی جو آبادی ہے ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ بھی 1 ارب سے اوپر تجاوز کر چکی ہے۔ پھر باقی جو آبادی ہے وہ مختلف باطل مذاہب فرق کے ہیں۔ اسلام کے دعوے دار جو ہیں ان کی حالت غیر مسلمین کی بات میں نہیں کر رہا، جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے والے، توحیدی کہلانے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، جس صورت کی میں نے تلاوت کی ہے، جہاں کہیں دنیا میں مسلمان بستے ہیں، مسلمان آباد ہیں، ان کا بچہ جو ہے اس صورت کو پڑھتا ہے، بچے کو اس صورت کو جو ہے وہ زبانی پڑھ سکتا ہے، بچے کو زبانی یاد ہے یہ صورت جو ہے سورۃ الاخلاص جو کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورت اگر سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، وہی حقیقی مسلمان ہے، وہی حقیقی توحید پرست ہے، موحد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل هو اللہ احد۔ اور اس کی شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجیے، آپ کا رب کیسا ہے؟ جس رب کی عبادت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو اس کے اوصاف بیان کیجیے، کیسا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورت نازل کی: اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اکیلا، وہ یکتا ہے، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی ذات میں اور اس کے افعال فعل میں جو ہے اکیلا ہے۔ عبادت جو ہے اسی کے اکیلے کی جائے۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص یہ توحید ہے، انسان کو جو ہے موحد بناتا ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے توحید پرست کہلاتا ہے۔
توحید پہ گامزن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس صورت کو اگر سمجھے، اس صورت کے مطابق وہ عمل کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے یہ ایک سورت جو ہے، سورۃ الاخلاص، چند آیتوں والی یہ ایک چھوٹی سی سورت جو ہے ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی، اور اسی توحید کے حوالے سے آج کل ہمارے معاشروں میں، پوری دنیا میں، چاہے جس مسجد میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں توحید بیان کی جا رہی ہے، سارے ہی موحد کیوں نہ ہو، سارے مسلمان پکے سچے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی توحید کی یاد دہانی، توحید کے جو ہے واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید کی اہمیت ہی ایسی ہے کہ توحید کے بارے میں لوگوں کو آگاہی جو ہے وہ گاہے بگاہے دیتے رہنا چاہیے، توحید کے بارے میں جو ہے معلومات ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک قصہ مجھے یاد آیا۔ ہمارے ایک پیارے دوست آج کل وہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہم ساتھ تھے تقریباً 2015 یا 16 کی بات ہے، حج کے ایام میں ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وزارہ شؤون اسلامیہ کی طرف سے، بطور مترجم بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے تھے وہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے مساجد میں، اس طرح مسجد خیر ہو گئی، یہ مکہ مکرمہ کی جو جتنے بھی مساجد، بڑے بڑے مساجد ہیں ان میں جو ہے مسجد عائشہ ہے، اور اسی طرح وہ عالم جو ہے درس دیتے تھے، اس درس کے بعد جو ہے ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ، ہم جو ہے بطور پاکستانی اردو زبان میں ہمارا کام تھا کہ اس درس کو جو ہے ترجمہ کر کے لوگوں کو سنانا، لوگوں کو بتانا کہ شیخ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں اجازت دی جاتی تھی مختصر دروس وغیرہ دینے کی، تو ہم خیموں میں بھی جاتے تھے، درس وغیرہ دیتے تھے۔ ہمارے جو عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کے والدین بھی اس وقت حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہ مینا کے میدان میں جو ہے اپنے والدین کے پاس گئے، اس خیمے میں داخل ہوئے، وہ اسی خیمے میں گئے جہاں پہ ان کے والدین تھے، سارے خیمے والے پاکستان سے جو تشریف لائے ہوئے حجاج کرام۔ اب جو ہے انہوں نے مختصر درس دیا نماز کے بعد، مینا کے میدان میں جو ہے اکثر خیموں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، تو نماز کے بعد انہوں نے مختصر درس دیا، ان کے درس کا موضوع تھا توحید کے بیان، توحید کے بارے میں انہوں نے مختصر درس دیا، بیان کیا۔ اب درس ختم ہونے کو ہی تھا کہ لوگوں کا شور و غل شروع ہو گیا، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں تو اتنا گھبرا گیا کہ لوگ سارے جھپٹ پڑے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس خیمے سے میں نکل نہیں پاؤں گا۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں ایک جذباتی بھی ہے، آب و ہوا کا شاید مسئلہ ہے، ایک دوسری کیا وجہ ہے، جہالت ہے۔ اعتراض کرنے لگے کہ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے توحید کے بارے میں، تم اپنے آپ کو فقط اپنے آپ کو مسلمان توحیدی سمجھتے ہو، موحد سمجھتے ہو، ہم سب کو مشرک سمجھتے ہو، توحید کے بارے میں درس کیوں دیا؟ لوگ جو ہے سیخ پا اس وجہ سے ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، کسی کو نہ بتانا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اصل بتانے کا مقصد کیا ہے، لوگ موحد ہی کیوں نہ ہو، ملک کی بنیاد جو ہے توحید پر ہی کیوں نہ قائم ہو، پھر بھی لوگوں کو توحید بتانے کی ضرورت ہے، توحید کے بارے میں، کیونکہ توحید ہی جو ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو جو ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد ہی، ہماری تخلیق کا مقصد ہی جو ہے رب کی عبادت ہے، اس اکیلے رب کی عبادت ہے، وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اسی طرح
مدینے میں جو ہے مومنین تھے، مسلمان تھے، اللہ رب العزت نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ یہ آیت جو ہے صحابہ کرام کے اوپر، صحابہ کرام کے درمیان مدینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، وہاں پہ کون لوگ تھے؟ سارے موحد تھے، صحابہ کرام تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں میں افضل ترین لوگوں کے اوپر ان کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی۔ تو یہاں سے آپ توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور توحید کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے، توحید کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں میں جو ہے آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ توحید کی اہمیت ہی ایسی ہے، اگر توحید نہیں ہے، بندے کی عبادت میں، بندے کے اقوال میں، افعال میں، اعمال میں جو ہے، عبادتوں میں شرک ہے، توحید کے ساتھ جو ہے شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، یا توحید کو چھوڑ کر توحید کو اس نے سمجھا نہیں، توحید کا غلط مفہوم اس نے سمجھا ہوا ہے، غلط معنی سمجھا ہوا ہے، توحید کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا نہیں ہے، پھر اس کے تمام تر عبادتوں کا، چاہے وہ رات بھر کے جو ہے کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، 100 سال اس کو عمر ملی مثال کے طور پر، اس کی روٹین ہوتی تھی رات بھر جاگتے رہنا، تہجد پڑھتے رہنا، نوافل ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور دن بھر کے روزے رکھنا، یا صیام داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح روزے رکھتے تھے اس طرح کے روزے رکھا کرتا تھا، لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ، اس عمل کا، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن جو ہے اوندے منہ ناک کے بل جو ہے گھسیٹتے ہوئے فرشتے اللہ کے حکم سے لے کے جائیں گے اس بندے کو، اس مشرک کو جو ہے اس نے پوری اپنی زندگی جو ہے عبادتوں میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں کھپا دی، گزار دی، لیکن توحید کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا نہیں، شرک کی ملاوٹ تھی، آمیزش تھی، اس وجہ سے اس کی تمام عبادتیں رائگاں ہو گئے، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی، قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔